السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس وقت میں، قرآن کے وقت میں، ہماری عمر کے وقت میں بہت برکت دے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں۔ اور اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج ہم آیات کریں گے 94 to 96۔ جی سائمہ موجود ہیں تو اس کی تلاوت کر لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، لفظ لفظ ترجمہ ہم دیکھیں گے، اور اگر لکھا ہوا ہے تو بھی آپ اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کرنی ہو تو کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 94 to 96۔ یا ایہا، اے، الذین، وہ لوگ، آمنو،
جو ایمان لائے، اذا جب، درب تم سفر کرو تم، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، و اور لا نہیں، تقولو تم کہو، لمن لیے اس کے جو، القا ڈالے، الیکم طرف تمہارے، سلام سلام، لستا نہیں ہے نہیں ہو تم، مؤمنن مومن، تب تغونا تم چاہتے ہو، ارد سامان، حیات زندگی، دنیا کی، تم چاہتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا، یہ مطلب ہے نا۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس پاس اللہ کے، مغانم غنیمتیں، کثیرہ بہت سی، کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم، من سے قبل اس سے پہلے، فمن پس احسان کیا، اللہ نے، علیکم اوپر تمہارے، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا خبر رکھنے والا، لا نہیں، یستوی برابر، قائدون بیٹھنے والے، من سے مؤمنون مومنوں سے، غیر سوائے، اول الضرر معذور افراد، و اور مجاہدون اور مجاہد، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ ساتھ مالوں کے اپنے، و اور أَنفُسِهِمْ جانوں کے اپنے، یہ جو اوپر ہم نے کیا ہے اس کو ذرا سا جس طرح سے میں کہوں اس طرح سے آپ بریکٹ لگا لیجئے گا، لا يستوي القائدون یہ لکھا آپ نے، اور پھر من المومنین غیر اولی الضرر، من المومنین غیر اولی الضرر کو بریکٹ میں لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو کیسے اب جوڑیں گے، لا يستوي القائدون والمجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی کہ قائدون بیٹھ رہنے والے اور مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس کو تفصیل میں بتائیں گے، جو اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کر رہے ہیں۔ فضل اللہ فضیلت بخشی اللہ نے، مجاہدوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ ساتھ مالوں کے ان کے، وَأَنفُسِهِمْ اور نفسوں کے ان کے، یعنی کہ وہ مجاہد جو اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں، کس کے اوپر، اللہ اوپر، قائدین بیٹھ رہنے والوں کے، درجہ اونچا درجہ، و اور کلن سب، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، یعنی کہ ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے، حسنہ بھلائی کا، و اور فضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے، مجاہدوں کو، اللہ اوپر، قائدین بیٹھ رہنے والوں پر،
اجرن، اجر عظیمہ، بہت بڑا، درجات، درجے ہیں، منہ، اس کی طرف سے، و، اور مغفرتن، اور بخشش، ورحمہ، اور رحمت، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ بس یہیں تک، ٹھیک ہے۔ اپنے اپنے اس پہ نظر رکھیں، کیونکہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اب، ورڈ انالیسز، کیونکہ ہم نے ابھی لفظ لفظ ترجمہ کیا ہے، ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، باب محاورہ ترجمہ اور ورڈ انالیسز، جس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ آج کے جو الفاظ ہیں سارے کے سارے آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ یہ سارے آپ جو ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ یا ایھا جو ہے وہ کیا ہے، حرف ندا ہے۔ حرف ندا کس کو کہتے ہیں، جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایھا، یا ایھا۔ اور الذین اس میں موصولہ ہے۔ اس میں موصولہ کس کو کہتے ہیں، جو پہلے بعد والے لفظ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کس سے جڑا ہوا، الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ کون ہے، یہ میں ہوں یا آپ ہیں نا، ہم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ اذا، جب، درب تم، دربا، یہ ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اچھی طرح سے، لیکن اس کے بہت سارے میننگ ہیں، تو ہم کو سارے میننگ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پڑھا ہوا جو لکھا ہوا ہم پڑھیں اور پھر ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ ہم بول کیا رہے ہیں نا۔ تو دربا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک تو بیان کرنا، ضرب الامثال، اردو میں کہتے ہیں ضرب الامثال، یعنی مثال بیان کرنا ہے۔ تو دربا کا ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ بیان کرنا، دوسرے ہٹ یا اسٹرائک کرنے کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، جو کہ ابھی آگے ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے نا۔ اور یہاں پہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ جب ہم چلتے ہیں، ہم قدم مارتے ہوئے چلتے ہیں، تو وہ ٹریول کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سفر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سفر کرنے کے معنوں میں ہے، اذا، جب، درب تم، سفر کرو تم، ٹھیک ہے۔ دربا یدربو، یدربو اگر آئے گا تو مضارع ہو جائے گا، دربا جو ہے وہ ماضی کے لیے، اور درب تم آیا، یہ تمہیں کے لیے آ رہا ہے نا، کہ جب سفر کرو تم، فی میں سبیل اللہ، سبیل راستہ اللہ، اللہ کا، فتبینوا، یہ بھی پرانا لفظ ہے، بے یہ نون، بے یہ نون، بین کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ کرنا کسی چیز کو، بیان جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کا بیان ہے، تو وہ ہر چیز الگ الگ کر کے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، ہے نا۔ تو بیانہ جب ہم کہتے ہیں تجدید کے ساتھ ہیں، بیانہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے چھان پھٹک کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کر کے کہ کیا ہے معاملہ ہے۔ اور فے کا مطلب پس، فے پس، اور تے تم کے لیے، فتبینوا، پس تم تحقیق کرو۔ یہ کیا ہو گیا، یہ حالت امر ہو گئی، اور جمع کی حالت ہے، یعنی کہ سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ہم سب سے، کسی کا کہ ہم ایمان والے، ہم سے کہا جا رہا ہے، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، کوئی ملے تو تم کیا کرو، تم تمیز کر لیا کرو، تم تحقیق کر لیا کرو، و، اور لا نہیں، تقولو، تم کہو، وہی قال یقولو، ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں، تقولو، تم کہو، لمن، لام لیے کے لیے، اور من جو، لیے اس کے جو، القا ڈالے، لقا کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں پڑھا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اور جب کافروں سے ملتے ہیں پیچھے تو کچھ اور کہتے ہیں۔ تو لقا کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا ملاقات کرنا، کم اکراس ہے، فیس ٹو فیس ہے، اور اسی سے جو ہے کہ جو تم سے فیس ٹو فیس ملے اور ڈالے، ہے نا، یعنی تمہاری طرف سلام ڈالے، سلام کہے، القا، یہاں اس لیے یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں فلاں چیز القا ہو گئی، تو یہ القا ہو گئی کیا ہوا کہ ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا ہمیں چھٹی سے ہمیں پتہ چل گئی ایک چیز،
تو دل میں القا کرنا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ کیا مطلب؟ القا ڈال دے، الیکم الہ طرف کو کہتے ہیں، کم کا کما کم ہے نا، پروناؤن ہے، تمہاری طرف سلام سلام، کوئی تم کو سلام کرے، کوئی تمہاری طرف سلامتی بھیجے، تو تم کیا نہ کہو، یعنی ولا تقولو سے اس کو جوڑ دیں، ولا تقولو لستا مومنن، جو تمہیں سلام کر رہا ہے اس کو یہ نہیں کہو لستا، نہیں ہو تم مومنن مومن، یعنی اس کو تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. اتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. تب تغونا، یہ بھی پرانا لفظ ہے، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے، بے غین، یہ بغی، بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا یا خواہش کرنا. تب تغونا، تم چاہتے ہو، ارد. اب اردا ویسے تو کہتے ہیں کہ پیش کرنے کو ہم کہتے ہیں نا، کہ پریزنٹ کرنا کوئی بھی، کہ میں نے عرض کیا، جیسے شاعر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہ شعر ہے. اور بغی، اور وہ کیوں پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو بغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، ٹھیک ہے. اور اسی سے باغی ہے جو اپنی چاہ رہا ہوتا ہے نا، اور وہ حد سے بھی گزر جاتا ہے پھر. تو تب تغونا، تم چاہتے ہو، اردا، اردا، اردا جو ہے ویسے تو چوڑائی کو کہتے ہیں ہے نا، لیکن یہاں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اردا پیش کرنے کے معنوں میں بھی ہے، اور دنیا کا سامان، یعنی کہ جو ہے دنیا کے جو سامان ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے اندر خواہش ہے. کیا تم چاہتے ہو؟ اردا سامان، یہ اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے لکھ لیں، یہ فعل کے طور پہ نہیں استعمال ہوا ہے، کیونکہ ارد الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا. فَإِنْدَ، بس پاس، اند وہی پرانا لفظ ہے، فَإِنْدَ اللَّهِ، تو پاس اللہ کے، مغانم، یہ بھی بہت دفعہ آ چکا ہے، غین نون میم، غنم. غنم کا مطلب ہوتا ہے کہ حاصل کرنا، کوئی بھی چیز جو آبٹین، حاصل کرنا. اور اسی سے جو ہے غنیمت کا مال، جب جنگیں ہوتی تھی جو سامان پیچھے چھوٹ جاتا تھا اس کو کہتے ہیں غنیمت کا مال ہے. ابھی ہم آگے بھی جو ہے وہ سورہ انفال وغیرہ میں پڑھیں گے نا. اور غنم جو ہے مال مویشی اور بکری کو بھی کہتے ہیں. اور اسی سے جو ہے غنم کا لفظ ہے کوئی بھی فائدے کی چیز، کہ کیا تم دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو؟ کذالکا، مانند اس کے، کاف کا مطلب ہوتا ہے مانند، ذالکا یہ، تو کذالکا اسی طرح، مانند اس کے، کن تم، تھے تم، من سے قبل پہلے، فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ نے. یہ تو ہم بہت دفعہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، کہ جہاں صدقات کا ہم نے پڑھا تھا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات جو ہے وہ احسان جتا کے ضائع نہ کرو. تو من کس کو کہتے ہیں؟ میم نون نون، من یا منو کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. تو احسان کیا اللہ نے علیکم، اوپر تمہارے، تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، کسی کو ایسے مت کہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما ساتھ اس کے، جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا، خبر رکھنے والا. کوئی نیا لفظ نہیں ہے نا. لا نہیں، یستوی، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سواؤن علیہم، وہی سوائے. تو یستوی کا مطلب کیا؟ برابر ہونا. نہیں ہے برابر، قائدون، قائدون، قائد، قاف عین دال، ہم نماز پڑھتے ہیں قاعدہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں. تو قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور قائد، قائد کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے والا. یہ فاعل کے وزن پہ ہے. قائد جو ہے وہ کس کے وزن پہ؟ فاعل کے، جس کو اسم فاعل کہتے ہیں، ہے نا. یہ زور آپ کو پڑھائی رہی ہوں گی نا. اور قائد ایک ہے، اور قائدون، واو نون لگ گیا تو جمع بن گئی. نہیں برابر ہو سکتے بیٹھ رہنے والے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ من المومنین غیر اولی درر کو بریکٹ میں کر لیں، ٹھیک ہے. من سے مومنین، مومن، غیر سوائے، اولی درر جن کو تکلیف ہے. اب اس کو تھوڑا سمجھ لیں، دواد رے رے، ضرر کا مطلب ہم کو پتا ہے، یا درر بھی کہہ سکتی ہیں اور ضرر بھی کہہ سکتی ہیں، تکلیف یا کسی بھی قسم کی بدحالی، یعنی کہ یا تو جسم میں کوئی کمزوری ہو، یا مال میں کوئی کمزوری ہو، بہت ہی غریب ہو، ان کے پاس سواری نہیں ہے، یا عمر کی وجہ سے، یا کوئی بھی وجہ سے جو ہے وہ بدحالی کی حالت میں. سراؤ ذراؤ بھی ہم پڑھ چکے ہیں،
یا فیمینائن کنڈیشن جو ہوتی ہیں بہت ہی، یہ قحط پڑا ہوا ہے، تو ایسی بری حالت، تو اولِ درر یہاں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جو کسی بھی حیثیت سے معذور ہوں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، مجاہد یہ تو کیونکہ پرانا لفظ اس لیے میں لکھا نہیں، جہدہ کا مطلب ہوتا ہے اٹموسٹ اسٹرگل ہے، اور مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو اٹموسٹ اسٹرگل کرے، خوب کوشش کرے، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بے اموالہم، ساتھ مالوں کے اپنے، و انفسہم، ہے نا، انفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کی جمع ہے، انفس جان کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے اور بہت سارے میننگ ہیں، اور اپنی جانوں سے، فضل اللہ، یہ بھی پرانا لفظ ہے، فضل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے ہم مستحق نہیں ہے وہ چیز ہم کو مل رہی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، یعنی میں مستحق تو نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ فضیلت بخشی اللہ نے مجاہدین بے اموالہم و انفسہم، مجاہدوں پر جو کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں، کس کے اوپر؟ اللہ اوپر، قائدین جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک جگہ قائدون استعمال ہوا، ایک جگہ قائدین استعمال ہوا ہے نا، اس کا فرق بھی جو ہے وہ کیونکہ فاعل اور مفعول ہوتا ہے تو یہ بدل جاتا ہے نا، تو القائدین اوپر جو ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل دینے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فاعل ہو گئے تو یہ جو ہے مفعول ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو قائدین کے اوپر، درجتن۔ اب درجہ ہم تو کہتے ہیں نا ایک درجہ، جیسے ایک درجہ نہیں، یہ اصل میں درجتن جو ہے یہ ان معنوں میں ہے کہ سب سے اونچا درجہ، سب سے اوپر، اونچا اوپر درجہ ہے، و اور کلن، ہر ایک سے، وعدہ، وعدہ کیا اللہ نے، ویسے تو ان کے اوپر ان کا درجہ ہے مجاہدین کا قائدین پر، لیکن یہ نہیں کہ جو قائدین کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، حسنہ، حسن ہم کو پتہ ہے خوبصورتی کو کہتے ہیں، نیکی کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ جنت کے معنوں میں بھی ہے، اور فضل اللہ، اور فضیلت دی اللہ نے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں، مجاہدوں کو، علی القائدین، بیٹھ رہنے والوں پر، اجرن، اجر عظیمہ، بہت بڑا، درجات، درجے ہیں، منہ، اس کی طرف سے، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجے ہیں، ومغفرتن، اور مغفرت بخشش، ورحمہ، اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خاص نئے لفظ ہیں نہیں، ہے نا، اب درجہ جو ہے وہ اصل میں تو یہاں پہ کیونکہ اونچے درجے کے معنوں میں، ورنہ خالی ہم درج کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور درجہ بدرجہ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی ہے، تو یہاں تو درجتن ہے جو کہ جو ہے اونچا درجہ ہونے کے معنوں میں ہے نا۔ چلے اب ہم تفسیر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے جو ہے نا پچھلی دفعہ جو ہے ہم نے جو آیات کی تھی 92 93 وہ تقریباً پوری کر لی تھی، صرف ایک آدھ پوائنٹس رہ گئے تھے، تو تھوڑی سی ہم اس کی سمری کر لیتے ہیں، خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن بن جائے، کیونکہ ہماری کلاس بھی اس دفعہ کافی دن بعد ہوئی ہے۔ تو جو سورہ نساء کی آیات 92 93 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کی جان اور مال کی حفاظت ہے نا، اور جان کی کیونکہ زیادہ کیوں بات کی گئی، کیونکہ جان چلی جائے تو کسی بھی قیمت پہ واپس نہیں لوٹائی جا سکتی ہے نا۔ اب اس میں جو ہے پھر قتل کی دو طرح کے قتل کی بات ہوئی ہے، اصل میں تو جو براڈ کلاسیفیکیشن ہے وہ دو ہی ہے، کیا ہے؟ قتل عمد اور قتل خطا۔ پھر قتل عمد میں جو ہے وہ قتل شبہ عمد، یعنی جس میں ہم کو یہ شبہ ہے کہ شاید اس نے جان بوجھ کے جو ہے وہ قتل کیا ہے نا۔ تو قتل عمد کس کو کہتے ہیں کہ جس کو نیت ارادے کے ساتھ چاہے کسی بھی چیز سے قتل کیا ہو ہے، چاہے لاٹھی پتھر زہر، یہ ساری ہم نے تفصیل کر لی، تو قتل عمد ہوگا۔ اس میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کتب علیکم القصاص، یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، ہے نا، وہ ہم نے تفصیل سے کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قصاص ہے اس میں، اور اس میں بھی جو ہے بعض دفعہ معاف کر دیتے ہیں نا، وہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سوری۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں بتایا تھا کہ قصاص میں ہی زندگی ہے، کیونکہ جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کرتے ہیں تو پھر قتل نہیں ہوتے ہیں۔
اور پھر نہ صرف یہ جو حکم ہے یہ ہمارے لیے ہے، بلکہ یہ پچھلی جو شریعتیں ان میں بھی تھا، ہے نا۔ اور یہ جو ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل پر بھی یہ تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ ایک شخص کو قتل کرنا جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینا، ہے نا۔ اب قتل شبہ احمد میں کیا تھا کہ سزا کا اس نے ارادہ کیا تھا، قتل کا نہیں تھا، لیکن جو ہے انسان مر گیا، ہاں یہ سب ہم نے جو ہے تفصیل سے کیا تھا۔ اور قتل خطا میں جو ہے ظاہر ہے کہ کوئی مباح کام کوئی کر رہا تھا، کوئی جائز کام کر رہا تھا، پرندے شکار کر رہا تھا، گوشت کی بوٹی کر رہا تھا، یا کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں کسی کی جان چلی گئی، کوئی ارادہ نہیں تھا، تو قتل خطا میں بھی ہم نے پوری تفصیل بتائی تھی۔ اب اس میں جو ہے جو قتل خطا کی جو تفصیل تھی وہ کیا تھا کہ دیکھیے دو چیزیں تھیں، اور ایک کا تعلق ہماری جس نے قتل کیا اس کے توبہ استغفار سے اور کفارے سے ہے، وہ کیا ہے فتحریر رقبۃ، کہ آزاد کرنا غلام کا، گردن چھڑانا، کیونکہ گردن نہیں ہے، زندگی گردن سے قائم ہے۔ ہم لوگ اس سے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ گردن چھڑانا کیوں کہا ہے، کیونکہ گردن اصل چیز ہے، زندگی گردن سے قائم ہے، تو غلام کو آزاد کرنا۔ اب اگر غلام بہت مہنگا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اور اگر کوئی اس قابل بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ایک الگ کہانی ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کا خون بہا دینا، کیونکہ خون بہا کا کیا مطلب ہے کہ اس کی جان کی قیمت، اور جان کی قیمت ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، لیکن دیت جو ہے، اور اگر معاف کر دیں صدقہ کر دیں تو ٹھیک ہے وہ معاف بھی ہو جاتی ہے، لیکن دیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دینا ہے، اور اس میں 3 طرح کے ہم نے پڑھ لیے تھے کہ اگر جو ہے ایک تو عام کہ بھئی وہ مومن تھا، مومن نے مومن کو قتل کیا، یہ اپنی ملک میں قتل کیا، تو اس میں دونوں چیز ہے کہ توبہ استغفار بھی کیا ہم نے، جو غلام آزاد کیا، یہ روزے رکھے اور دیت بھی دے دی، اور جو دیت مقتول کو دی تو جو مقتول کے وارث ہیں ان کو ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پھر کیوں کنفیوژن ہوتا ہے کہ جب ہم دوسری قوم سے بات کرتے ہیں نا۔ اچھا اب دوسرا کیا تھا کہ اگر مقتول کا تعلق جو ہے دشمن قوم سے ہے لیکن ہے وہ مومن، کیونکہ بہت سے قبیلے جو ہیں وہ پورے مسلمان ہوئے نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ اس میں مسلمان ہو گئے تھے، اب وہ جو ہے وہ قبیلہ تو دشمن ہے لیکن وہ شخص مومن ہے، تو اس کا کفارہ تو ہوگا مگر دیت نہیں ہوگی، کیونکہ کافر مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پھر مقتول اگر ایسی قوم سے جن کے ساتھ معاہدہ ہو تو کیا ہوگا، کفارہ بھی ہوگا، دیت بھی ہوگی، اور اگر کوئی غلام نہ پائے تو جیسے 2 مہینے لگاتار روزے ہیں، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی تو سزا جہنم ہے، جس میں جو وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ ظاہر اس میں اللہ کا غضب، غصہ، اللہ کی لعنت اور بہت بڑا عذاب ہے، اور کیا اس کو معاف کیا جائے گا، تو یہ بھی سورہ فرقان سے ثابت ہے کہ ایسے قاتل کی دعا، ایسے قاتل کی توبہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں قبول ہوگی، لیکن سورہ فرقان میں جو ہے باقاعدہ یہ بات آئی ہے کہ من تابا وآمن عمل عاملا صالحا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کی برائیوں کو اچھائی میں بدل دیں گے جو یہ کرے گا۔ اچھا قصاص کب لیا جائے گا کہ مقتول معصوم ہو، مجرم نہ ہو، قاتل عاقل اور بالغ ہو، مسلمان کے بدلے کافر کو نہیں اور کافر کے بدلے مسلم کو نہیں، آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، والد کو اولاد، کیونکہ یہ سب جو ہے یعنی جس نے کیا ہے اسی کو سزا دی جائے، یہ نہیں کہ کسی آزاد نے کیا ہے تو اس کے بدلے ہم بھی کسی بھی غلام کو مار دو، تو یہ مطلب ہے اصل میں، کیونکہ شروع میں جب ہم نے بھی پڑھا تھا تو ہم بھی تھوڑا اس میں کنفیوز ہوتے تھے، اس لیے آپ بھی کنفیوز ہوں تو ضرور پوچھ لیں، ہے نا۔ پھر کفارہ دینا، روزے رکھنا، توبہ کرنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو سمری کیا تھی پچھلی دفعہ کی کہ جان بوجھ کر تو کوئی مومن قتل ہی نہیں کر سکتا، اللہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، پھر اس میں غلطی کی صورت میں کفارہ اور دیت ہو گئی ہے نا، اور دیت کتنی ہے اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ نہیں کی تھی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دیت جو ہے 100 اونٹ کی قیمت ہے، دیکھیے کرنسی میں نہیں بتایا کیونکہ وہ تو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، اگر کہتے ہیں کہ اتنے 1000 دینار یا اتنے 1000 روپے تو ڈی ویلیو ہو جاتا ہے،
अब उस वक़्त ऊँट जो है कीमती तरीन चीज़, तो अब अगर ऊँट जो है जिस इलाके में है उसकी हम कीमत पता करेंगे, बहुत से लोग कहते हैं हमारे इलाके में तो ऊँट ही नहीं होता है। देखिए, हम लोग जो है इस वक़्त कानून पढ़ने या कानून नाफ़िज़ करने नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ़ इल्म हासिल करने के लिए। क्योंकि फिर इसके लिए हम ज़ाहिर है मुफ्ती हज़रात का ही सहारा लेंगे ना। और ये जो कत्ल ख़ता है ना, इसको जो एक्सीडेंट को भी कत्ल ख़ता ही कहते हैं ना, तो सऊदी अरब में ये कानून नाफ़िज़ है कि अगर एक्सीडेंट के ज़रिए किसी की डेथ होती है, तो वो उसी कानून के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने कुरान में उसी के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। ठीक है? तो अब इसमें जो है ये 100 ऊँट की कीमत, है ना? क्योंकि ऊँट कीमती तरीन चीज़ है और दियत जो है वो मय्यत का तरका है ना? यानी कि उसने पीछे जो भी चीज़ें छोड़ी वो तो छोड़ी, अब जो दियत जो है, जो मुसल्लमतुन पूरे का पूरा उनके हमने हवाले कर दिया, तो ये मक़तूल के वारिस लेंगे हम। विरासत के कवानीन हम पहले पढ़ चुके, है ना? और दियत जो है माफ़ भी की जा सकती है ना, ये हमने पढ़ लिया है। अब कौन फैसला करेगा कि ये जो है रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? कोई माहिर डॉक्टर तबीब जिसको इस्लाम का भी इल्म हो, हाँ, तो वो ज़ाहिर है फैसला करेगा, हाँ। अच्छा, अब एक चीज़ जो हम पिछली दफ़ा नहीं कर पाए थे वो क्या कि बच्चों को ज़ाय करना भी कत्ल है और कराना भी कत्ल है। बच्चों कौन से बच्चे? एबॉर्शन। जिस जनीन में जान पड़ गई उसको ज़ाय करना कत्ल है ना? क्योंकि ये जो है ये पूछा गया कि क्या ये कत्ले अमद में आता है जानबूझकर ज़ाय करना? और उसका क्या कफ़ारा है? और अगर माँ ने किया है तो क्या कफ़ारा है? चाहे अमदन हो या ख़ता से। तो उसकी दियत होगी ही और उसकी दियत 5 ऊँटों की कीमत, उसको कहते हैं 1 गुर्राहम। ये कम क्यों है? क्योंकि अभी वो दुनिया में नहीं आया था, एक ज़िंदा इंसान था, उसकी जो है वो 100 ऊँट की कीमत और इसकी जो है 5 ऊँटों की कीमत। अगर माँ ने ये काम किया तो उसको दियत में से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि माँ कातिल है, माँ कातिल बन गई है। और देखिए ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं होती और एबॉर्शन कितने ज़्यादा जो है वो कॉमन है। और मकतूल के वरसा में से किसी एक ने भी माफ़ कर दिया तो क़सास नहीं होगा, है ना? क़सास और दियत में इख्तियार है ना? आपको पता है ट्रैफ़िक के हादसे क़त्ल ख़ता हैं, तो वो इसके हिसाब से हमारे जो क़वानीन हैं वो इसके हिसाब से होने चाहिए, हैं? अब इसी को थोड़ा-सा हम और देखते हैं क्योंकि एबॉर्शन की बात हुई है और एबॉर्शन करवाना और करना जो है कत्ले अमद में आता है और इसमें जो है बाकायदा जो है फ़तवा मौजूद है। आप लोग जो हैं ये अगर www.islam.q पे डालेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा और किसी मुफ्ती से पूछेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। है। और उसमें किसी ने सवाल किया कि हमल के पहले 3 महीने में एबॉर्शन के बारे में क्या हुक्म है? जवाब क्या आया कि हमल के किसी भी मरहले में एबॉर्शन जायज़ नहीं, किसी भी मरहले में, सवाए इसके कि कोई वैलिड रीज़न हो। हमल के पहले 40 दिन में अगर किसी जायज़ वजह से ज़ाय करवाना पड़े तो जायज़ है। जायज़ वजह क्या है? जायज़ वजह कि माँ की जान को खतरा हो या बच्चे की जान को खतरा हो। ठीक है, इसकी पे मैं आपको मिसाल भी बताऊँगी। इसमें जैसे अभी मैं जो काम कर रही हूँ थैलेसीमिया में कर रही हूँ और थैलेसीमिया में जो है सीवीएस कराया जाता है, जिसमें जो है वो शुरू के प्रेग्नेंसी के जो दिन होते हैं उसी वक़्त एक टेस्ट करा लिया जाता है, इसमें पता चल जाता है कि इसको थैलेसीमिया मेजर है कि माइनर है कि नॉर्मल है। और मुफ्ती तकी उस्मानी का फ़तवा मौजूद है कि इसमें एबॉर्शन करवाया जा सकता है ना? क्योंकि उसका इलाज कोई नहीं था अभी तक और अब थोड़ा बहुत एक हद तक हुआ है। तो इस वजह से ज़ाय नहीं करना कि बच्चे को पालना-पोसना मुश्किल है, तो ये जायज़ नहीं। मुस्तक़बिल के खौफ़ की वजह से जायज़ नहीं है। हमल के अगले मरहलों में भी हमल गिराना बिल्कुल सही नहीं है ना? और ये माँ की जान के जो खतरे की बात हो रही है, ये उस वक़्त जबकि सारा इलाज किया जा चुका हो। तो किसी भी मरहले में जायज़ नहीं, चाहे अलक़ा हो, मुतग़ा हो या कोई भी मरहला हो। अगर शौहर के कहने पे बीवी करे तो दोनों को दियत देनी होगी ही। यानी कि वो बच्चा जो नहीं आया उसका कौन वारिस होगा, उसको उसको मिलेगी ही। है ना? अब हमल को ज़ाय करने की नीयत ही सही नहीं। गौर से सुने हैं।
حمل کو ضائع کرنے کی نیت ہی صحیح نہیں، چاہے طریقہ کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حمل ٹھہرایا ہم اس میں کیا سارے دیسی ٹوٹکے دوائیں یا باقاعدہ ایبورشن جا کے کروانا یا کوئی ایسی دوا کھا لینا جو کہ لوگ بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو کیا ہوگا کہ یہ قتل عمد ہی کہلائے گا اور یہ بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے اور اس میں جو اگر اسٹیٹسٹکس پہ ہم جائیں نا تو اتنی خطرناک اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اس میں جو ہے سمجھیں کہ بہت پہلے کے جو ہے وہ 1997 کا کہ جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ ہوموسائڈ جیسے خودکشی کے بارے میں، کیونکہ قتل کی بات ہو رہی ہے اور ابھی ہم نے مینٹل ہیلتھ پہ بات کی تھی تو بھی آپ کو بتایا تھا کہ 6 ملین کے قریب لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایبورشن کی جو ہے وہ کوئی حد ہی نہیں ہے، سمجھے کہ کتنے ایبورشن ہوتے ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ جو ہے وہ 2024 کی WHO کی ہے، عالمی ادارے صحت کیا بتاتا ہے کہ 73 ملین انڈیوسڈ ایبورشن ورلڈ وائڈ ہیں، یعنی کہ 73 ملین پوری دنیا میں ہیں، اور اس میں 6 آؤٹ آف 10 جو ہیں وہ ہیں جو ان انٹینڈڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں، جنہوں نے سوچا نہیں تھا کہ پریگنینسی ہوگی، حمل ہوگا، اور نہ ارادہ کیا تھا اور ان کی ہو گئی ہیں، اور سارے پریگنینسیز کو لیں تو 3 آؤٹ آف 10 ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، اور اس میں جو ہے اگر مسلمانوں کا الگ کریں تو نہ جانے کتنے ہوں گے، تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جان کا قتل کر رہے ہیں نا۔ تو یہ تو دیکھیے پچھلی دفعہ کا ہمارا جو ہے وہ سبق تھا اب اسی کی ان آیات سے جو ہے ہم ملا کے آگے کی آیات کو لیتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ جو کی تھی 93 تک، تو 94 جو ہے وہ اسی سے ہی جڑی ہوئی ہے اصل میں کیونکہ قتل خطا اور اس کی بات آ رہی ہے قتل عمد کی، اور اس میں دیکھیں کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اب اس کو پیچھے کی آیات سے آپ جوڑیے گا، اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ مسلمان کا قتل کرنا اللہ کے یہاں بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور قتل ناحق کو پورے نوع انسانی کے قتل کے مترادف قرار دے دیا ہے، تو جو اگلی آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ عرب میں جو ہے نا جو لوگ تھے وہ مسلمان اور غیر مسلم سب ساتھ ہی رہتے تھے، اور عرب کلچر ایک ہی تھا، تو دیکھنے سے جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، کچھ کفر میں تھے، اور کچھ جو اسلام لا چکے تھے لیکن انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اب کہیں پہ کوئی سفر کر رہا ہے اور سامنے سے کافر آ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ کافر ہے، جب اس کو قتل کرنے کے لیے بڑھا تو اس نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کیا سمجھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے، تو اس نے جو ہے اس کو مار دیا ہے۔ تو یہ اس سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی ہیں۔ اب اس کو ہم جو ہے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، ایسے ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ قتل مومن پر جو ہے سخت جو ہے وعید آئی ہے نا، سخت اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا ہے اور اب جو یہ ہم آیات پڑھ رہے ہیں 3 آیات، تو ان میں کیا ہے کہ جو شخص اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر تحقیق کے اس کے قول کو جو ہے وہ کیا سمجھے کہ نفاق پر ہیں، کہ یہ تو ایسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا بہت سارے قصے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں تفسیر ابن کثیر میں بھی، معارف القرآن میں بھی، اور بیان القرآن میں بھی۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی جو ہے وہ کیا تھا، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا ہے، جبکہ یہ حضرات جو ہے کہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، اور یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سلام کیا، صحابہ کیا سمجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے سلام کر رہا ہے، تو اس نے صحابہ نے اس کو جو ہے وہ مار دیا، اور ان کی بکریاں لے کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے ہیں کہ یہ مالی غنیمت ہے، کیونکہ جس کو مارتے تھے اس کا جو سامان ہوتا تھا وہ مالی غنیمت جو ہے وہ جمع کرا دیا جاتا تھا، تو اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی قصہ ہے کہ ایک اور
فیملی میں جو ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا بتانے کے لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ راستے میں پتہ چلا کہ کوئی مسلمان ہی آ رہے تھے، وہ یہ سمجھے کہ کافر ہیں اور انہوں نے اس کو مار دیا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری جو ہے وہ دیت دی ہیں۔ اور جو ہے ایک اور جو قصہ جو ہے بہت زیادہ آپ جگہ جگہ پڑھیں گے اور بہت ہی اہم قصہ ہے، وہ کس کا ہے؟ کیونکہ دیکھیے ہم جو ہے جب تقویٰ کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے جو ہے مینٹل ہیلتھ گائیڈنس فرام قرآن بھی پڑھا، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دماغ تو بات کی بات ہوتی ہے، اصل چیز تو دل ہی ہے۔ تقویٰ بھی کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، تو جو ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور دل کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، ہم سب کو معلوم ہے نا۔ دنیا میں تمام معاملات کا اعتبار کس سے ہوتا ہے؟ اقرار باللسان ہے نا، اور تصدیق بالقلب، کہ زبانی آپ نے کہا اور دل سے جو ہے اس کو مانا۔ اب اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اگر کوئی جو ہے القا تمہاری طرف جو ہے علیکم السلام، اگر سلام کا اظہار کر رہا ہے یا اسلام کا اظہار کر رہا ہے، یا تو کلمہ پڑھ رہا ہے یا السلام علیکم کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے الفاظ کا اعتبار کرنا ہوگا۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ حضرت اسامہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سریے میں بھیجا تھا۔ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے غزوہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی تھی، اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، مختلف جگہوں پہ جو ہے صحابہ کو روانہ کیا تھا۔ تو حضرت اسامہ کو جو ہے وہ بھیجا تھا، وہاں پہ ایک کافر سے ان کا مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل جو ہے ان کے انڈر آ گیا کہ ابھی وہ ان کو مار دیتے، اور اس کو یقین ہو گیا کافر کو کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص ہوتا تو وہ سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے، تو حضرت اسامہ نے بھی یہی سوچتے ہوئے اس پر جو ہے، حالانکہ ان کے ساتھ ایک انصاری تھے، انہوں نے جو ہے ان کو منع بھی کیا، کہا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اور ان کو جو ہے مار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ان سے کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ سے، اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کیا اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ اس نے کہا تھا لا الہ، تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ کہا اور تیسری دفعہ کہا، اور پھر کیا فرمایا کہ افلا شققت عن قلبی حتی تعلم قال ام لا، کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اتنی دفعہ کہی کہ جو ہے وہ میں خواہش کرنے لگا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، تاکہ جو ہے مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ اور بہت ساری روایت بخاری کی حدیث ہیں، کتاب الایمان کی، باب تحریم قتل الکافر ہیں، قتل الکافر بعد ان قال لا الہ الا اللہ، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، اس دن تم کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کے آئے گا، تمہارے خلاف آئے گا؟ کہ ایک کلمہ، یعنی کہ ایک کافر کو چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، جو مسلمان کو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، سلام کر لیا ہو، اس کو جان سے مار دینا۔ اب آپ ان آیات کو ذرا دیکھیں کہ کتنی اہم آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، یعنی ایک تو سفر میں ہمیں لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس سے تو ہے ہی، اور ویسے بھی فتبینوا 2 دفعہ فرمایا ہے، 2 دفعہ فتبینوا کہ تحقیق کر لو، ہے نا، اور ان کو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس کے اگر دیکھنے سے، اس کے جو ہے حال حلیے سے تمہیں لگ رہا ہے وہ جو بول رہا ہے، تو تم اس پہ شک نہیں کرو گے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے فوراً جو ہے لوگوں پر جو ہے کافر اور منافق کا جو ہے وہ ایک لیبل لگا لیتے ہیں نا، اور واقعے کی تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ یہ مسلمان کوئی کام بے تحقیق محض گمان پر نہ کریں، ہے نا، اس لیے فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کرو، جلد بازی نہ کرو، ہے نا۔ یہ صرف سفر میں نہیں ہے، اصل حکم جو ہے وہ پھر، کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک ہے،
اب اگر وہ حالات نہیں ہیں، اس طرح کے ملتے جلتے حالات ہو سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ العجلۃ من الشیطان۔ جلد بازی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک اسٹریس میں ہوتے ہیں، ہماری صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کم ہو جاتی ہے، تو ہم غلط فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم سب کو جو ہے، اور خاص طور پر ہم سب خواتین ہیں، ہم لوگ جلد بازی میں ہمارے ریئیکشن بہت آتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے۔ اور بچوں کو دیکھیے آہستہ روی، جو سستی نہیں ہے، بیچ ہی راہ اپنائیں، یہ بھی نہیں کہ بہت جلد بازی اور بہت ہی جو ہے وہ سلو، یہ نہیں ہے۔ اس میں جو ہے خاص طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فتبینوا فتبینوا، اور اس میں جو ہے جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے دل کو بھی ٹٹولنا چاہیے۔ اگر کوئی بظاہر جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا حال حلیہ بھی ہم کو نہیں لگ رہا، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کر یا کسی بھی اسلامی شعار کا اظہار کر کے، جیسے اذان کے وقت اس نے کوئی جواب دیا، کوئی نماز میں شرکت کی، تو وہ کہتے ہیں مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں، اور اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اسلام کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلب، اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں ہے، میں اور آپ نہیں ہوں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں سمجھتے۔ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار نہ ہو، لیکن اس میں ایگزیمشن کیا ہے؟ اب جو شخص جو ہے وہ اسلام کا اظہار بھی کر رہا ہے، ایمان کا اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ کلمات کفر بھی وہ بکتا ہے، یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے، یا کوئی صلیب اس نے پہنی ہوئی ہے، یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہے نا، جس کی نظر آ رہی ہے کوئی نشانی۔ جیسے اس کی مثال کس کی دی جاتی، مسلمہ کذاب، ہے نا، اور جو اس وقت تو منافقین جو ہے نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبداللہ بن ابی کا ہم سب کو پتا ہے کہ وہ آگے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینا ہے، سب کچھ کرتا تھا، اور مسلمہ کذاب ہے نا، جس کے بارے میں جو ہے وہ اجماع ہے، حالانکہ یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے، مسلمہ کذاب کو جو ہے اجماع دے کر جو ہے یہ قتل کیا گیا، کیونکہ وہ صرف کلمہ اسلام کا اقرار نہیں، اسلامی شعار، نماز، اذان سب کا تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول اور صاحب وحی کہتا تھا، جو کہ قرآن اور سنت کا کھلا انکار تھا، اس لیے اس کو مرتد قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری سمری کیا ہے کہ ہر کلمہ گو جو ہے اہل قبلہ کو آپ مسلمان سمجھیں، اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے اس کی تفتیش انسان کا کام ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے ہیں۔ تو اظہار ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی بات سرزد ہو تو پھر ہم کسی مفتی کے ذمے کر دیں، ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بالکل مختصراً میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے، اور اس میں جو ہے اب ہم کو کیا سیکھنا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم خواتین کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھیں یہ تو اس وقت کے حساب سے کہ مدینہ کے ارد بعض قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے، ڈر کے مارے ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پہ آگے کی آیات میں یہ بھی فرمایا کہ کیا تم جو ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، کہ کیا تم اس لیے ان کو قتل کر رہے ہو کہ ان کی غنیمتیں تم سمیٹ لو، کوئی تم کو دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو مغانم کثیرہ، اور جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں تو مسجدوں میں اتنے غنیمت کا مال ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑے اس طرح سے پڑے ہوتے تھے جیسے کہ سبزی، تو اتنی زیادہ ہے۔ تو وہ تو انسان جو ہے وہ مسلمان کا مقصد کیا ہے، اللہ کی راہ میں
लड़ने का, कोई गनीमतें इकट्ठा करना नहीं है। ये हम ग़ज़वे उहद में भी पढ़ चुके हैं। न माले गनीमत, न किश्वर कुशाई, न कोई झंडा लहराना, कुछ नहीं है। तो ये हम सब के लिए क्या सबक है कि हम ज़ाहिर पर मामला करें, जो कह रहा है हम उसको वही समझें, तहक़ीक़ कर लें, ये ना कहें कि तुम मुसलमान नहीं हो हम, है ना? ये ना सोचें कि इसके पीछे क्या फ़ायदे हैं जो मुझे मिलने वाले हैं, है ना? और फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने हम सबको याद दिलाया है, देखें, कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल फ़मन्नल्लाहु अलैकुम। तुम इनको हक़ीर समझ रहे हो, इनको काफ़िर समझ रहे हो, काफ़िर कहने में जल्दी मत करो। अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया। अल्लाह ताला ने क्या एहसान किया कि वो सहाबा जो पहले मक्का में थे, वो भी अपना ईमान को छुपाए हुए थे, वो भी पहले मुसलमान नहीं हुए थे। फिर अल्लाह ताला का एहसान हुआ कि वो जो है वो मुसलमान हुए, उन्होंने हिजरत की, अब उनके पास कुछ ताकत आई है, तो वो जो है वो दूसरों को जो है वो कह रहे हैं कि तुम मोमिन नहीं हो, और उनको मार रहे हैं। ज़रा अपना भी तसव्वुर करें, है ना? हम भी बाज़ दफ़ा लोगों को ये एक जो है उनके बारे में एक राय, अगर हम कुछ ना भी बोलें तो हम एक राय अपने ज़हन में बना लेते हैं कि ये इसको तो हिदायत मिली ही नहीं, ये तो ऐसी है, ये वैसी है। हम भी तो पहले ऐसे थे। जब हम कुरान से नहीं जुड़े थे तो हमारे अंदर कितनी खराबियाँ थीं। तो अगर किसी के अंदर है तो वो भी बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा काम क्या है, बल्लिगु अन्नी वलो आयत, हमें उसको बुरा भला कहना, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है जो ज़ाहिर पे हम मामला करते हैं ना तो उसका वो चीज़ होती ही नहीं जो हम समझ रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा किसी भी वजह से कोई शख़्स कोई काम नहीं कर रहा, कोई बैठ के नमाज़ पढ़ा है, हम उसको अगर तकरीर करें, अरे खड़े होके पढ़ो, अब वो नहीं खड़े होके पढ़ सकता। या कोई भी ऐसा मामला हो, है ना? तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, दोबारा फतबय्यनु कहा, तुम भी तो पहले ऐसे थे, फतबय्यनु इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, और बेशक अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उससे अच्छी तरह बाखबर है। कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा, हम सब जानते हैं। तो हम सब के ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए और हमको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इससे सबक लेना चाहिए। ये हुक्म हमेशा के लिए है कि आपस के ताल्लुकात में ज़ाहिर पर मामला ना करें, किसी की नीयत पर शक ना करें, किसी के बारे में राय बनाने में जल्दी ना करें, ना अच्छी ना बुरी। बाज़ हम किसी को अच्छी राय भी बहुत ज़्यादा नेक समझने लगते हैं, बाज़ को बहुत ही हम गुनाहगार समझने लगते हैं। और अगर कोई गुमान आ भी जाए तो फ़ौरन एक्शन ना लें, है ना? क्योंकि उन्होंने तो मार दिया ना, फ़ौरन किसी के बारे में राय ना दें। हम बच्चों के मामले में जल्दी करते हैं, बच्चों को मार देते हैं। हम बाहर से आए, कोई बच्चा रो रहा है, उसने शिकायत की मेरे बड़े भाई ने मारा, हमने बड़े भाई को लेके मार दिया है। बाद में फिर बैठ के हम जो फ़तबय्यनु कर रहे हैं, अच्छा असल में हुआ क्या था? तो ये फ़तबय्यनु हमें पहले करना है, हमें अपनी अथॉरिटी अगर कहीं भी है तो गलत इस्तेमाल नहीं करना। बार-बार तहक़ीक़ की बात हो रही है, ना तो हम बहुत ज़्यादा मदह सराई करें और ना बहुत ज़्यादा बुराई करें। तो ये हमारे हम सब के लिए जो है हमारी ज़िंदगियों के लिए सबक है ना? कितना टाइम है देखें, 48 है, तो हम इसी को अच्छे तरीके से पूरा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ये वाली जो आयत है जो अभी हमने की है, ये कौन-सी आयत है, 95, नहीं हमने की है अभी 94, और 94 जो आयत है ये जुड़ी हुई है पीछे की आयत से, कत्ल अमद और कत्ल खता से। और ये सारे जो हैं, ये जो कत्ल खता जो हुई और सहाबा ने जो है वो गलती से जो है वो कत्ल किया, तो उनकी जो फिर वही है कि गुलाम आज़ाद करना और दियत देना, है ना? तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब भी हम ज़ाहिर पे मामला हम करेंगे, किसी के अंदर जो है हम घुस के नहीं देख सकते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि वो ये चीज़ करता है या उसके अंदर जो है ये नेकी है, तो हम उसको माने हैं। और हमें अल्लाह ताला की जो एहसान अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर किया है, तो हमें ये चीज़ को बहुत ही अपने ऊपर जो है लागू करना है। और इसमें जो है देखिए एक बुक है, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं कि इंसान अपने अंदर जो है वो सब्र कैसे पैदा करे हम। और नर्सरी के बच्चों में भी जो है वो किया जाता है कि वो स्पंज होता है, उस पर हाथ रखकर वो कहते हैं कि इंतज़ार करें। जब तक ये स्पंज जो है पानी से भरा हुआ जब तक खाली नहीं हो जाए, अपनी जगह से उठे नहीं।
تو کس طرح سے ہم بچوں کے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں اور خود اپنے لیے ہیں نا. تو یہ چیزیں جو ہے ہم ظاہر ہے کہ سیکھنے سے ہمارے اندر آئیں گی، ہم محض باتیں کرنے سے نہیں ہے نا. کیونکہ آگے کی آیات کا تعلق جو ہے وہ پھر جہاد سے ہے، تو یہ ہم اگلی دفعہ کریں گے. اس میں جو کیونکہ پیچھے کی آیات جو ہم نے پڑھی تھی اور آج جو ایک ہم نے اس کو مکمل کیا ہے، تو بتائیں کہ اس میں اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ بتائیں. ابھی ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں؟ 10 منٹ ہیں. اور اگر کوئی سوال آپ کا نہیں ہے تو آگے کی آیات بھی میں کر لوں. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ ڈاکٹر عزرا، آپ آگے کی آیات کر لوں یا کوئی سوال ہے؟ نہیں، آپ ڈاکٹر عزرا آگے کی آیات کر لیں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کی آیات ہم کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ جو پیچھے موضوع تھا قتل عمد اور قتل خطا کا، اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ بدلا ہے. کیونکہ یہ لوگ جو نکلے تھے گھر سے وہ جہاد کے لیے نکلے تھے. تو اب یہ جہاد کے بارے میں، اور جہاد کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کون دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے یہاں سے جو جہاد کی بات ہے، اور جب جہاد کی بات ہو تو جہاد کا جو ہے ہم کو پتا ہے کہ روٹ ورڈ کیا ہے. جہدا کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹموسٹ اسٹرگل. اور اٹموسٹ اسٹرگل پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کفر میں بھی جو ہے کوشش کسی کی ہو سکتی ہے اور اللہ کے راستے میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہم جب مسلمان جہاد کی بات کریں گے تو اللہ کے راستے میں جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اللہ کے دین کے راستے میں، تو وہ ہے اصل میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قائدون جو ہے مجاہدون کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور جیسی وہی نازل ہوتی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جو ہے وہ کاتب وحی سے جو لکھوا لیتے تھے. یہ تفسیر ابن کثیر میں باقاعدہ موجود ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ لا یستوی القائدون والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. تو اس وقت جو ہے موجود تھے جو ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جو نابینا، جو ایک نابینا صحابی تھے جن کا نام تھا ام مکتوم جی، ہے نا، جو عبس و تولا میں بھی جن کا جو ہے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں نا. تو جو ہے وہ موجود تھے اور اس وقت جو ہے انہوں نے فوراً کہا کہ میرا کیا قصور ہے. تو میرا کیا قصور ہے کہ میں تو معذور ہوں، میں تو دیکھ نہیں سکتا، تو میں تو جو ہوں وہ جہاد اس طرح کا نہیں کر سکتا. ہاں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ من المومنین غیر اولی الضرر کو جو ہے آپ بریکٹ میں لکھ لیں. ٹھیک ہے. اب قائدون جو ہے مجاہدون کے برابر نہیں ہے، لیکن کون لوگ؟ من المومنین غیر اولی الضرر، جن میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی معذوری ہو. یستوی برابر کو کہتے ہیں، اور مومنین جو مومن کی جمع ہے نا، اور کیونکہ یہ من کے بعد ہے تو حرف جر لگ گیا ہے. اور اولی جو ہے وہ والوں کو کہتے ہیں، اول الالباب اول الابصار ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو اولی درر کون ہے کہ نقصان والے لوگ، نقصان والے لوگ ذہنی جسمانی طور پہ. ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن کام نہ کرتا ہو سکتا ہے کوئی جسمانی طور پہ معذور ہو، کوئی سن نہ سکتا ہو، کوئی دیکھ نہ سکتا ہو، یا کسی کا اتنا بڑھاپا ہے، یا کسی کو ایسی مسل ویکنس ہے جس کی وجہ سے نہیں چل سکتا، یا اگر اس کے پاس مال نہیں ہے بالکل. جیسے جنگ تبوک کے وقت جو ہے وہ کچھ صحابی آئے اور انہوں نے وہ باقاعدہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں غزوے میں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ تم پر جو ہے پھر فرض نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس ہے نہیں سواری، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواری نہیں تھی نا. تو کسی بھی قسم کی معذوری کی وجہ سے اگر وہ جہاد میں نہیں جا سکتے تو وہ ایگزمپٹ ہیں.
اب دیکھیں ام مکتوم کو جو ہے حالانکہ ایگزمپٹ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جنگوں میں کہتے تھے کہ میں صرف جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا، یعنی اتنا ان کو شوق تھا. ہاں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا فرمایا کہ جہاد کی بات ہے کہ جہاد اگر کسی بھی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تو اس سے مستثنا ہے، کیونکہ وہ عذر یا مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ رکے ہیں اور ان کے پاس ایک سالڈ ریزن ہے. اب ہم دیکھیں کیونکہ اوپر آیات جو شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئی تھی اور ہم سب ایمان والے ہیں. اب ذرا اپنا تصور کریں کہ ایمان والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ایمان لا کے بیٹھ رہے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، خاموشی سے فرائض پورے کر رہے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج کر رہے ہیں، کبھی کسی کی مدد بھی کر دیتے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں. ایک تو وہ ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں، گھر میں ہیں، ان کو ہم بلا بھی رہے ہیں کہ اگر قرآن کی کلاس میں آ جاؤ کوئی یہ کام کرو تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے سب پتا ہے. اچھا دوسرے کون ہیں کہ جو ایمان لا کر ٹک کے نہیں بیٹھتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاد. جہاد کس کے اس پر ہے؟ وزن پہ، فعال کے وزن پہ. تو وہ جہاد کر رہے ہیں، ایٹموسٹ اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ صرف خود نماز روزہ کرنے والے نہیں بلکہ دوسروں پر بھی محنت کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی وضو صحیح کر رہے ہیں، دوسروں کی بھی نمازیں صحیح کر رہے ہیں، دوسروں کی بھی طہارت. ابھی رومیزہ تھی کہہ رہی تھی کہ ہم وہ کلاس لے رہی تھی اپنے یہاں جو بھی ہیلپر ہیں کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہی ہیں، ان کے اندر جو ہے طہارت کا نہیں پتا، تو اس میں محنت. تو لگے ہوئے ہیں وہ لوگ، محنت کر رہے ہیں، دوسروں تک علم پہنچا رہے ہیں، نیکی کے کام میں انوالو ہو رہے ہیں، ہے نا. اور پھر جہاد کی ظاہر ساری قسمیں ہیں. جہاد کی قسمیں بالقرآن، بالقلم، باللسان. کوئی زبان سے بول کے کر لیتا ہے، کوئی قرآن کے ذریعے قرآن پڑھا کے، کوئی لکھ کے، کوئی ایسے کالم لکھ رہا ہے، کوئی جو ہے بول کے ہیں. تو یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کی خاطر. اور جہاد اور قتال جو ہے بعض دفعہ ایک دوسرے کے بدلے میں بولا جاتا ہے نا. جہاد کے اندر قتال چھپا ہوتا ہے، لیکن اگر قتال آ گیا تو پھر کیا ہے کہ وہ تو جان کا ہی جہاد ہے، کیونکہ انفسہم و اموالہم دونوں چیز ہے نا، ہے نا. تو مجاہد جو ہے وہ مال سے بھی جہاد کرنے والا، اور مجاہد وہ بھی ہے جو جان کے ذریعے ہے، ٹائم کے ذریعے. دیکھیے اب جہاد بھی جو ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف مال لگا دیا، کہتے ہیں ہاں ہم نے مال دے دیا، فلاں جگہ ڈونیشن دے دیے، فلاں جگہ زکوٰۃ دے دیے، نیکی کے کاموں میں ہم نے لگایا ہوا ہے، بس ہم کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مال نہیں لگاتے، اپنے آپ کو لگایا، کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے کو لگایا ہوا نا تو مال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دونوں کو لگانا ہے نا، دونوں کو لگانا ہے، کیونکہ بہترین جزا کیا ہے کہ مجاہدوں کو قائدین پر اونچا درجہ ہے نا. قائدین سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کلن وعد اللہ حسنہ، ان کے ساتھ بھی بھلائی ہے، ان کو بھی جنت ملے گی، ان کو بھی جو ہے اس کا اچھا بدلہ ملے گا. لیکن جب درجے ہوں، ہے نا. اور بخاری کی حدیث ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں جو مجاہدوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے نا. ایک درجے اور دوسرے درجے میں، یعنی 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظر کیف فضلنا بعض علی البعض، کہ دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے اگر ہم کمپیئر کریں، ہم دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنا جہاد کرتے ہیں، اٹموسٹ اسٹرگل کرتے ہیں. تجارت ایسی ہو جس میں 100% نفع ہو، بہترین نوکری ہے، فل ٹائم جاب، پارٹ ٹائم نہیں ہو، لمبی لمبی ڈیوٹی، فل ٹائم، پوری پوری رات بھی ہم کریں گے. اور حالانکہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب کچھ تو کریں، کیوں تم بھاگ بھاگ کے جا رہی ہو؟ بس نماز روزہ کر لیا، نیکی کر لیا، کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی؟ دیکھیے اگر واقعی ہم باہر نہیں نکل سکتے، کوئی مجبوری ہے ہماری، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے والدین بیمار ہیں، کسی کے شوہر بیمار ہوتے ہیں، کسی کی اور مجبوری ہوتی ہے، وہ اگر ایسے کام باہر نکل کے نہیں کر سکتا تو گھر رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی ہم زوم پہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ان پرسن کرتے تھے، ابھی بھی دل چاہتا ہے ان پرسن کریں، کیونکہ ان پرسن میں جو ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں، جو ہمارا ماحول بنتا ہے، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا. تو والدین بیمار ہوں، کوئی اور چیز ہو، کوئی اور معذوری ہو، یہ اولد درر میں ساری چیز آ جاتی ہیں، ان کو بھی جو ہے ملے گا، ہے نا، ان کو ملے گا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو باہر بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں لیکن ان کی جو ہے نیت صحیح نہیں ہے، اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، کچھ اور چیز ہے،
اور جو گھر بیٹھ کے کر رہا ہے، جو اول درر میں ہے اور وہ پھر بھی کر رہا ہے، تو اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ ہم دنیا کی چیزوں میں کیسے دوسروں سے مقابلہ اور بہترین کے چکر میں ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا تو دیکھیے کیا ہے، باقی رہنے والی ہے ہی نہیں، اور آخرت باقی رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ کی شکایت ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اور جو جتنی کوشش کر رہا ہے اور جس نیت سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ خبیر علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہیں، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اوپر بھی تعملون خبیرہ کی بات کی گئی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان سے بھی وعدہ اچھا ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، دوبارہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو قائدین پر، ہے نا، جو بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھا ہوا کون ہے؟ جو باہر نکل کے لوگوں کے لیے، جس کے دل میں تڑپ نہیں ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جو ہے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا مت کیا کریں، اوور برڈن مت اپنے کو کریں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا کم وقت ہے، کیا مجھے اگلے لمحے کا پتہ ہے؟ روز بروز ہمارا وقت کم ہو رہا ہے۔ اسلام تو عدل کا دین ہے نا، کوئی مساوات کا نہیں ہے، عدل کا دین کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق، جس نے جتنی کوشش کی اس کو اتنا حق ملے گا۔ اس لیے یہ چیز بھی قرآن میں بار بار ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور وہ جو علم رکھتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دی اور جنہوں نے ہجرت کے بعد دی ہے نا؟ گھر بیٹھ کر بھی مجاہدوں کے برابر ثواب مل سکتا ہے اگر نیت اور تڑپ ہو، مگر کوئی مجبوری کہ ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک حدیث ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری طرح جنگوں میں شرکت نہیں کی، انہوں نے کوئی وادی پار نہیں کی، انہوں نے جو ہے کوئی باہر نہیں نکلے، لیکن جو ہے وہ ان کا ثواب تمہارے برابر ہے، ان کا ثواب تمہارے برابر ہے، وہ تمہارے ساتھ ہیں ثواب میں۔ صحابہ نے سوال کیا کیا وہ جو مدینہ میں موجود ہیں جو باہر نہیں نکلے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ وہ جسمانی طور پر تمہارے ساتھ نہیں تھے، مگر ان کی نیت اور تڑپ سارے وقت وہ امیجن کرتے تھے۔ اب دیکھیں فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، میں اور آپ کتنی طرف ہے کہ ہم جائیں کچھ کریں۔ تو یہ زندگی آرام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم آرام کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ زندگی آرام کے لیے ہے ہی نہیں، کام کے لیے ہے۔ دین کے کام میں اپنے سے اوپر کو، دنیا کے کاموں میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے نا۔ اور پھر بخاری کی حدیث ہے کہ ابو زید خضری فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا لوگوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں۔ تو اپنے مال اور جان دونوں سے جہاد کرنا، لیکن یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ان کو بھی مطمئن کر دیا کہ کلن وعد اللہ الحسنی، ہے نا۔ اچھا، پھر ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے فرض کفایہ۔ دیکھیے جب پہلے جو ہے غزوات کا جو آتا تھا تو وہ حکم نہیں ہوتا تھا، وہ آپشنل ہوتا تھا، ہے نا۔ آپشنل ہوتا تھا کہ جو نکلے اس کی مرضی، تو جو نکلا تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور فرض کفایہ کس کو؟ ایک ہوتی ہے فرض عین جو ہر ایک کے لیے لازم ہوتی ہے، فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو باقی لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا، جیسے اعتکاف۔ اسی طرح اس وقت جو ہے یہ جہاد اور قتال، لیکن قتال کے لیے بھی جو ہے پہلے ہم کیا پڑھ چکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اور پھر کیا کہا ہر رجل مومنین، کہ مومنوں کو بھی آپ موٹیویٹ کریں۔ تو فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے فرائض جن کی ادائیگی ہر جو ہے مسلمان پر فرض نہیں، لیکن بعض کا کر لینا کافی ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، تجہیز و تکفین کے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ فرض کفایہ۔ لیکن کیا ہے کہ جہاد کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس میں جو ہے جو قریب کے لوگ وہ کریں، پھر اس کے اور قریب کے لوگ جو ہیں وہ بھی مل جائیں، پھر وہ بھی پورے نہ پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ معرف القرآن میں جو ہے مفتی محمد شفیع کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کافی نہ ہوں تو کیا ہے کہ دور کے لوگوں پر بھی جو ہے یہ فرض کفایہ فرض عین بن جاتا ہے۔
کہ یہاں تک کہ مشرق اور مغرب کے ہر مسلمان کا فرض ہو جاتا ہے کہ یہ کریں. تو اس وقت مسلمان اتنے برے حال میں ہیں کہ ہم سب کو جو ہے ان چیزوں میں لگ جانا چاہیے نا. ہے نا. ایکسپٹ کون ہے کہ کوئی بھی معذوری ہے ان کے جو نہیں کر سکتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے، جہاد سے متعلق جو ہے یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ احکامات ہیں اور ان کی فضیلت جو ہے بار بار بتائی گئی ہے نا. تو الحمدللہ یہ بھی پورا ہو گیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اینڈنگ کیسے کی ہے کہ درجات منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے درجے ہیں. اب اگر جو 100 درجے ہیں جنت کے، تو میں اور آپ کون سے درجے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں اچھا ڈیفنس میں گھر بنا لوں، یا فلاں جگہ ہے، کون سا مہنگا علاقہ ہے اور کہاں پہ یہ ہے اور وہ ہے. اور اب تو خیر کراچی کیا ہے، پھر کون سے ملک میں جا کے رہیں اور کس طرح سے رہیں ہم. تو جنت کے کون سے درجے کی میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین درجوں میں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو جو ہے بہترین درجے میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی اور رحمت بھی. مغفرت کس کو کہتے ہیں کہ گناہوں کی بخش، گناہوں کو چھپا لیا گیا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کے غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہماری یہ آیات جو ہے یہ آیت نمبر 96 تک جو ہے الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں. جی چلیں اب اپنا رائے عمل بتا دیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر عذرا، آپ سے ایک وعلیکم سوال ہے. السلام. جی وہ یہ ہے کہ ایک کچھ جیسے وہ ہم قتل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جو بھی ہے اس میں پریگنینسی میں بھی آپ نے بھی بتایا کہ اگر ہم ابارشن کراتے ہیں تو، لیکن آج کل جو یہ جو کیا کہتے ہیں یہ پلز آ رہی ہیں اور جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں آف کنسیونگ، تو اس کو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، پہلے جو آپ کہہ رہی ہیں نا فیملی پلاننگ کی جی بات کر رہی ہیں، جی 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 اس کے لیے ویسے تو دو رائے ہے. کیونکہ ظاہر ہے میں تو مفتی یا عالم تو نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ اگر پہلے کر لیا اور جان ہی نہیں پڑی تو وہ قتل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن جو اوکے ہے مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو وہ ظاہر ہے کہ پریفریبل ہوتا ہے. لیکن جو بھی مسائل ہیں اگر کسی کے اور اس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے فیملی پلاننگ کسی بھی طریقے کی، کیونکہ ابھی جان نہیں پڑی ہے نا. کیونکہ جیسی سیل زائگوٹ ہوتا ہے اور ڈیوائڈ جب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب لیونگ سیل ہو گیا ہے نا. تو وہ کوئی بھی ایک تو دن کو الگ بھی نہیں کرتے ہیں نا، جو فتویٰ دیتے ہیں ایک وہ تو کہتے ڈاکٹر ہیں کوئی عذرا دن بھی نہیں. جی سوری، ایک تو ڈاکٹر عذرا جان نہیں پڑی، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو بالکل بلاک بھی کر دیا نا کہ وہ ہو ہی نہ. تو ان چیزوں میں یہ ہیں تو چھوٹی کہتے ہیں نا کہ قریب قریب چیزیں، لیکن ظاہر ہے جو ابھی ماشاء اللہ سے چیزیں پڑھ رہے ہیں اور دیکھ سن رہے ہیں تو اس میں تو پھر بہت باریکیاں باریکیاں ہر جگہ ہیں. ایک تو بالکل ہوتا ہے نا کہ بالکل. آپ نے پلز لے لی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جی جو اس میں کچھ اور پروسیس کر لیتے ہیں، تو اس میں تو پلز میں تو پھر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ یو کین کنسیو، لیکن باقی چیزوں میں تو گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ یو کی ناٹ کنسیو. جو تو ٹیوبل ان چیزوں میں لائگیشن جیسے کر لیا وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل ہی وہ ہے نا جی ٹیوبل لائگیشن جو ہوتا ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کا جواب دوں. اوکے. کوئی مفتی ہی لیکن دے ڈاکٹر سکتا عذرا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی جیسے آپ یا کوئی بھی اس میں کسی عالم سے مشورہ کر کے، علماء عالم دین میں عورتیں بھی ہیں، اور ہمیں یہ چیز اگر یہاں اسی کلاس میں بتا دی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہاں بہت کیونکہ اچھا یہ ایک آپ کی بہت سجیشن ہے، بالکل بہت ہی اہم سوال ہے. جی اور اگر جو ہے دیکھیے نا کسی سے ہو چکا پہلے نہیں پتا تھا ہے نا، اور کوئی ایسی دوا کھا لی تاکہ ضائع ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ جی پتا بھی نہیں ہوتا نا انسان کو. ایگزیکٹلی. علم کی کمی ہوتی ہے تو وہ اب پہلے اگر ضائع کر دیا کبھی تو اب وہ کیا کریں کہ اس کی دیت دے دیں ہے نا. تو اس کی جو ہے اس وقت جب کسی نے کیا کیونکہ یہ پوچھ سکتا ہے کوئی کہ پہلے رائٹ. مجھے علم نہیں تھا اور مجھ سے پہلے ہو گیا، اب میں کیا کروں. تو جو بھی چیز دیکھیں نا، اگر پہلے ہم کو نماز کا کسی کو شعور نہیں تھا، پہلے روزے کا شعور نہیں تھا، اب اگر جو ہے ہمیں شعور ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ روزے اب سارے کے سارے قضا روزے ہم ہے نا، جو مینسز کے بھی اور دوسرے بھی بیماری کے بھی سارے ہم قضا روزے رکھتے ہیں نا. بے تو شک. یہ بھی اسی طرح سے میں تو سمجھتی ہوں. اگر مجھے معلوم ہوا ڈاکٹر عذرا تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کر لوں گی،
باقی ضرور آپ لوگوں میں ٹھیک ہے سے بھی جو بھی ہو تو ہم لوگ پھر نا بالکل نیکسٹ کلاس میں بالکل اس میں چیز بھی کو کوشش کروں گی بالکل جزاک ہاں اللہ خیر کثیرا. اچھا ڈاکٹر عزیزہ، جیسے چلے ہم نے تو خیر نہیں کیا، اگر جیسے ہمارے پیرنٹس نے کبھی ابورٹ کروایا والدہ نے، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی نکالنا پڑے گا ظاہر ہے، اگر ہم کو ہاں پتہ چل گیا یہ کہ واقعی ہاں ہوا تھا اب ہماری ہمیں کسی پتہ چلا، اور کیونکہ کبھی دیکھیے نا جب یہاں پہ جو ہے نا قتل جب عمد تو اور ہمیں قتل ان خطا چیزوں کا پتہ ہی یہ جو نہیں تھا بات نا آئی تھی ہمارے. نا، دیکھیے جی اس میں جو اس کی بات آئی تھی وہ قتل خطا ایک طرح سے ہو گیا نا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، ہے نا. جی اچھا جی اب جو ہے قتل خطا میں جو کہا گیا ہے دو چیزیں ہیں نا، کہ ایک تو ہوں دیت دینا اور دوسرے جو غلام آزاد کرنا ہے نا. جی تو جی ظاہر ہم نے تو کیا نہیں، اب کسی اور نے کیا. اور یہ بھی ہاں ہے دیکھیں بھائی، کہ اگر جو والدہ ہے نے کیا ہے قاتل تو ہم کیا کر قاتل کے سکتے ہیں؟ دیکھیے قاتل کے جو ہیں ہاں رشتہ ہاں دار مل کے، تو ہم اگر ہاں جو ہے کسی کے رشتہ دار ہیں تو ہم اس کی طرف سے کر رہے ہیں نا. ہاں دیکھ، اگر ہمارے والدہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کا وہ کر دیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس کا ٹھیک ہے. صحیح طریقہ کار جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر مزید پوچھنا ہو تو پھر وہ مفتی سے ہی ہاں پوچھا جائے گا. جی، یہ پوچھ کے بتائیں تو پتہ چلے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. ہاں بالکل. ڈاکٹر ذرا مجھے ایک بات یاد آئی اسپنجنگ سے. جب میں نے اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروایا نا، تو 2 سال تک میں پوچھوں وہاں پہ آصف تم کیا کرتے ہو، تو وہ روز یہی کہتا تھا ہمیں پانی میں وہ اسپنج ڈال کے ہم اسپنجنگ کرتے ہیں. تو میں ہاں بہت پریشان ہوتی تھی، میں کہتی تھی یہ کچھ نہیں سکھاتے، یہ کیا کرتے ہیں بچے کو، دیکھیے اسپنجنگ ہی یہی تو سکھاتے رہتے سکھانا ہیں. ہے اصل میں. یہ تو ایک بڑا موضوع ہے جو کہ میں دوسرے کے ساتھ کرتی ہوں. میرے دل بہت چاہ رہا تھا جی کہ ایموشنل تو انٹیلیجنس کیسے بڑھائی جائے تعامل مزاجی. جی جی تو میں اس کیونکہ وقت بہت باقاعدہ وہ بچوں پریشان کو نا رہتی کہ تھی. جی کچھ بچے جو ہیں وہ کس طرح ان کے اندر صبر ہوتا ہے، بعض بالکل بے صبرے ہو کے جو ہے بھاگنے کی ہاں چکر میں ہوتے ہیں نا. تو اب میں یہی نوٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کے اندر کتنا صبر دیا، کتنے تحمل کے ساتھ ہر بات سنتا ہے. تو مجھے ابھی یہ بات آپ کی سن کے یاد آئی کہ شاید یہ وہ اسپنجنگ نے میرے بیٹے میں اتنا صبر اور تحمل ڈال دیا ہوا ہے کہ ہر بات برداشت کر لیتا ہے ہر کسی کی. تو اچھا ہم نے مجھے جہاد کی بات کی نا، تو دیکھیے ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیے گا، کیونکہ جہاد کو ہم صرف ان معنوں میں لیتے ہیں. تو جی دیکھیے ہر قسم کی جہاد جو جد و جہد ہم پڑھ چکے ہیں کہ المجاہد من جاہد لنفسہ ہی، ہے نا. جو جی اپنے نفس کے خلاف جو ہے جہاد کرتا ہے وہ اصل مجاہد ہے، کہ اپنی بالکل خواہشات کی اور وہ سب. اور پھر اس کے علاوہ ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ میں کون سا جہاد کر سکتی ہوں. یعنی صحیح. جنگ کے علاوہ دوسرے جہالت مٹانا، غربت ختم کرنا، بے بیوار شک مسکینوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ہے نا. بے تو شک میں کس جہاد میں، ظلم کے خاتمے میں کیا کر سکتی ہوں. بے تو شک کوئی ایک چیز تو ہم چنیں نا کہ ہم کریں ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. چلے اب ہم دعا کر لیتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے نا. ہم. بہت بہت جزاک اللہ خیرن کثیرن. اور جو سوال ہیں وہ اب انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہم اس کا اوتھینٹک کوئی جواب آپ تک پہنچائیں نا. انشاءاللہ. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس پہ عمل کریں، اور اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفانی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ وعلیکم خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیر۔